وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بندوں کے لیے اللہ کا پیغام اور ان سے اللہ کا خطاب ہے۔ اس کے نام اور اس کے اوصاف کے بارے میں جاننا، یہ جہاں اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی جو مقاصد ہیں ان کو جاننے کے لیے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہاں انسان کے لیے جو اس کی تاثیر ہے اور اس کی نافعیت ہے وہ بھی انسان کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ انسان کو کس طرح اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور کس طرح اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق، ربط اور لزوم، التزام بڑھانا چاہیے۔ اسی لیے مقدمے کے طور پر یہ گزارشات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ قرآن مجید ذکر ہے، تو ذکر تذکیر، یاد دہانی، چیتاونی، کسی کو یاد دلانا اور بھولی ہوئی چیز یاد کروا دینا، کسی چیز کو کسی کے ذہن میں تازہ اور مستحضر رکھنا۔ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ انسان کو بھول سے بھی نکالتا ہے اور انسان کو غفلت سے بھی نکالتا ہے۔ بھول تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن سے چیز اتر جائے اور انسان کسی وقتی مؤثر سے اثر پذیر ہو کر ایک چیز کو بالکل بھول جائے، تو وہ بھولی ہوئی چیز بھی قرآن یاد دلاتا ہے۔ اور غفلت یہ ہوتی ہے کہ انسان چیز ذہن میں ہوتی ہے لیکن انسان کو ذہول ہو جاتا ہے اور انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اس کے سامنے نہیں رہتی۔ وہ جیسے ہمارا نظام ہے نا دماغ کا، شعور ہے، تحت شعور ہے، لا شعور ہے، تو یہ دماغ کے حصے ہیں کہ ایک چیز شعور پر رہتی ہے وہ تو بالکل سامنے ہوتی ہے، اور ایک تحت شعور میں چلی جاتی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے دماغ اس کو سامنے لے آتا ہے، اور ایک لا شعور میں چلی جاتی ہے۔ وہ خزانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں چیزیں پڑی رہتی ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اپنا جو اس کا وجود ہے وہاں ہوتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو دماغ پر زور دیا جاتا ہے تو وہ لاشعور سے چیز اوپر آ جاتی ہے۔ اور کئی چیزیں اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی تو لاشعور میں ہیں لیکن وہ انسان کے اندر اس طرح موجود ہوتی ہیں کہ انسان کو اس کا استحضار نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔
جیسے کہتے ہیں نا جو ڈرائیور ہو جاتے ہیں نا ماہر، جب ہمارے جیسا آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے نا تو وہ سوچ سوچ کے کرتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا، اب میں نے یہ کرنا، اب یہ کرنا ہے، اور جو ماہر ڈرائیور ہوتا ہے اس کے ہاتھ کرتے رہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جیسے ہمارا جسم کام کرتا ہے وہ اس کے لاشعور میں چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو خیر یہ نفسیات کے معاملات جو ہے نا یہ تو ایک دوسرا میدان ہے. تو بہرحال انسان ایسا ہے کہ کوئی چیزیں لاشعور میں ہوتی ہیں، کوئی تحت شعور ہوتی ہیں، کوئی شعور میں ہوتی ہیں. تو قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے کہ ان حقیقتوں کو انسان کے سامنے شعوری طور پر موجود رکھتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو کسی وقت بھی بھولنی نہیں چاہیے. تو قرآن اس چیز کا بھی سامان کرتا ہے. اور اسی طرح ذکر کا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ شرف ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس آیت کا معنی علماء کرتے ہیں کہ قرآن مجید شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، کہ آپ پر نازل کیا، آپ کی زبان میں نازل ہوا، آپ کی قوم اس کی پہلی مخاطب بنی، اور ان کی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پیغام نازل فرمایا جو اللہ رب العزت کا بندوں کے نام آخری پیغام ہے. اور یہ سارے پہلے آسمانی رسالات کا اور صحائف کا اور پہلی کتابوں کا جامع پیغام ہے. ان کا سارا پیغام جو ہے وہ اپنی کامل اور اکمل شکل کے اندر اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کے لیے شرف ہے. قرآن یہ وہ ہدایت ہے اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جو انسان کو پستی سے اٹھاتی ہے اور بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر یہ ہدایت اور یہ یاد دہانی اور یہ تذکیر انسان کو میسر نہ ہو تو انسان پستی کے اندر چلا جاتا ہے، انسان نیچا ہو جاتا ہے، انخفاض اور انحطاط کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اگر یہ ہدایت نہ ہو تو انسان شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے اور وہ بالکل شیطانی صفات کا حامل بن جاتا ہے، اور پھر انسان نیچے جاتا ہے اور وہ رذیل ترین جانوروں کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو شرف انسانیت ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو قرآن کا نازل ہونا، قرآن کا مخاطب ہونا، اللہ نے خطاب کیا ہے، قرآن کا حامل ہونا یہ شرف ہے. اور یہ بھی شرف ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ انسان کو عزت و شرف کے طرف لے کے جانے والا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے یرفع بہ اقواما کچھ لوگوں کو رفعت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے، انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، انہیں اللہ رب العزت بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور جو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیچے کر دیتا ہے. مخالفت کرنے والے، تکذیب کرنے والے، اعراض کرنے والے، اس کو ناکام کرنے اور مٹانے کے لیے سرگرم رہنے والے، وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، جو اللہ کی آیتوں کو دنیا کے اندر کمزور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور وہ لوگوں کو اس ہدایت سے موڑنا چاہتے ہیں. تو یہ لوگ جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، یسعون فی آیاتنا معاجزین، اللہ رب العزت ان کو ذلیل کرتا ہے. اور لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء وما کان اللہ لیعجزہ من فی السماوات ومن فی الارض. اللہ رب العزت کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہ القوی العزیز اور القہار ہے، جبار ہے. اپنا
کام پورا کر کے رہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ تو قرآن مجید شرف بھی ہے۔ اور لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سورہ انبیاء میں فرمایا، تو اس کا معنی بھی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا شرف ہے، اس میں تمہارے لیے عزت اور تکریم ہے، فیہ ذکرکم۔ اور ایک معنی ذکر کا اور بھی علماء کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید وہ ذکر ہے کہ اس کے ساتھ انسان کا ذکر جو ہے وہ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارا نام لوں گا۔ اور قرآن مجید ذکر کی جتنی بھی انواع ہیں ان میں سب سے افضل ذکر ہے۔ تو قرآن کا ذکر جو آدمی اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہے اور اس ذکر کے اندر مشغول رہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، اللہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور وہ ایک حدیث ہے، علیک بتلاوت القرآن فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، علیک بتلاوت القرآن فإنہ ذکر لک فی السماء، یہ وہ چیز ہے جس سے تیرا آسمانوں میں تذکرہ ہوتا ہے، ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، اور یہ تیرے لیے زمین کے اندر روشنی ہے۔ قرآن مجید خود نور ہے اور انسان کے لیے یہ نور بصیرت کا بھی سامان رکھتا ہے اور نور ہدایت بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کا وجود اسی نور سے منور ہو تو وہ صحیح راستے کے اوپر ہوتا ہے۔ نور بھی قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو قرآن مجید کے ساتھ انسان کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، اور یہ بھی شرف ہے، یہ بھی شرف ہے کہ انسان وہ خاکی انسان اور زمین کے اوپر رہنے والا، زمین کا باسی، اور کمزوریوں اور کوتاہیوں کا مجموعہ، انسان ضعیف ہے، وخلق الانسان ضعیفا، اور اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، یہ کمال کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن کمال تک پہنچنا اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے اندر نقص جو ہے یہ لازم ہے، نقص کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس کے اندر کمی کوتاہی کی رہتی ہے۔ تو اس کمزوری اور اس کمی اور کوتاہی کا جو مجموعہ انسان ہے، اس کا اللہ رب العزت کے ہاں تذکرہ ہو اور آسمانوں پر فرشتے اس کا نام لیں، اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، میں تو یہاں ہوں لیکن میرا نام وہاں ہے، میرا ذکر وہاں ہے، تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور بھی مفہوم بیان کیا ہے، اگرچہ کچھ حضرات تو اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارا تذکرہ ہے، فیہ ذکرکم، تم اس میں مذکور ہو۔ تو ایک مفہوم اس کا بعض علماء نے یہ سمجھا اور بعض تابعین سے بھی یہ منقول ہے کہ انسان کے لیے قرآن جو ہے وہ آئینہ ہے، اور انسان اگر اپنا جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میرا کردار کیا ہے عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، ترجیحات میں، اور انسان کا کردار ہی اصل انسان ہوتا ہے، باقی یہ جو انسان کے اعضاء ہیں اور جو انسان کے جسمانی افعال ہیں، یہ چیزیں تو ساری حیوانوں کے ساتھ مشترک ہیں، سانس لینا، پیاس لگنا، پانی پینا، کھانا کھانا، بھوک لگنا، توانائی حاصل کرنا غذا سے، اور اس کے بعد کے جو لوازم ہوتے ہیں استفراغ کے، استخراج کے، یہ تو حیوانوں کے اور انسانوں کے ایک جیسے ہیں، اس میں تو
کوئی زیادہ فرق نہیں. ہاں انسان کا بہتر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ سسٹم اچھے بنائے ہوئے ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن حیوانوں کے اندر بھی موجود ہیں، حیوانوں کے اندر بھی موجود ہیں. اور بعض چیزیں اللہ رب العزت نے حیوانوں کو انسان سے بڑھ کر دی ہوئی ہے. قوت بھی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کئی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی بھی کھاتے ہیں جو انسان نہیں کھاتا. تو بہرحال یہ چیزیں انسان کا امتیاز نہیں ہے. انسان کا امتیاز جو ہے وہ انسان کی سوچ ہے، عقل، فکر، اور اس عقل و فکر سے وجود میں آنے والا انسان کا کردار، اس کا رویہ، اس کا چلن، اس کا سلوک، اس کا برتاؤ کس کے ساتھ؟ اپنے ماحول کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ. اور یہ جو کائنات جس کے اندر جی رہا ہے اس کے ساتھ. یہ اصل چیز ہے جو انسان کو جو اصل انسانیت ہے، اور جس سے انسان کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو کردار، یہ قرآن مجید کے اندر انسانوں کا کردار زیر بحث آیا ہے اور ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. اور قرآن مجید نے جو کردار منتخب کیے ہیں وہ ایسے کردار ہیں کہ جو کامن ہیں، عام معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. نادر جو کردار ہوتے ہیں نا وہ زیر بحث نہیں لایا ہوں، بلکہ جو عام انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور خاص طور پر وہ کردار جب انسان کے اندر وہ کردار موجود ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اور چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور چیزیں انسان کے اندر آتی چلی جاتی ہیں. یعنی وہ ایسا کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے جیسے نیکی کے لیے بنیاد بنتی ہے اور اس کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح برائی بھی برائی کی بنیاد بنتی ہے، اور ایک برائی دوسری برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ اس سے اگلی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اس سے اگلی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ ایک چین ہوتی ہے، نیکیوں کی بھی ایک چین ہوتی ہے اور برائیوں کی بھی ایک چین ہوتی ہے. تو ایسے کردار جو ہیں وہ قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں، اور ان کرداروں کو قرآن نے بیان کیا ہے قوموں کے کردار اور شخصیات کے کردار. اور یہ کردار جو ہیں یہ انسانی معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اچھوں کا کردار بھی ہے اور بروں کا کردار بھی ہے. اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں ذکر کیے ہیں، اور ان کو دیکھ کر انسان نے اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کن میں ہوں، میں کون لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا چلن اور میرا کردار مطابقت رکھتا ہے. تو اس طرح بھی انسان کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنا جائزہ لے اور اپنے آپ کو دیکھ کر پھر انسان اپنی اصلاح کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. اگر اس کے اندر برے لوگوں والی صفات ہیں اور اگر اچھے لوگوں والی صفات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت سے استقامت کی بھی دعا کرے، اور اللہ رب العزت سے مزید اس کا فضل اور اس کا انعام طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کے اندر انسان کو بڑھا دے اور اس کے اندر انسان کو اور زیادہ ترقی اور تقدم نصیب فرمائے. تو فیہ ذکرکم، اور اسی سلسلے میں وہ ذکر کرتے ہیں ایک مشہور تابعی کا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تو وہ چونک گئے، کہنے لگے ہیں قرآن مجید میں میرا بھی ذکر ہے. تو انہوں نے پھر قرآن کا جائزہ لیا. ہم لوگ تو قرآن تھوڑا پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو حافظ جو ہیں انہیں منزل یاد کرنے کا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں انہیں قرآن ختم کرنے کا ہوتا ہے کہ جلدی ختم کریں. قرآن سمجھ کر پڑھنا جو ہے نا یہ اصل قرآن مجید کا مقصد ہے کہ لیدبروا آیاتہ، تدبر کیا جائے. تو وہ اس پہ چونکے. تو انہوں نے پھر قرآن مجید میں یہ کردار جو ہے نا دیکھنے شروع کر دیے. تو کافروں کا کردار، فاسقوں فاجروں کا کردار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہوا ہے. جو نبیوں کے مخالف رہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اللہ رب العزت نے
ان کا بھی کردار بیان کیا. اسی طرح قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ، فرعون اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے یہ سارے کردار قرآن میں بیان کیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان کے بھی کردار پڑھے تو وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میں تو کافر نہیں ہوں اور ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے مجھے بچایا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر کیا اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے. پھر دوسرے لوگوں کا ذکر پڑھا جو صالحین ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور انبیاء ہیں. اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا. وذکر فی الکتاب مریم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب موسیٰ. اور اللہ نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے صدیقین کا ذکر فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے صالحین کا ذکر فرمایا ہے، شہداء کا ذکر فرمایا ہے، اہل ایمان کے تذکرے فرمائے ہیں اللہ رب العزت نے اور ان کے اوصاف اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. تو یہ اعلیٰ مثالیں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں اور نبیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو ذرا کمتر درجے میں ہیں. تو خاص طور پر سورہ توبہ، اس کے اندر انفال اور توبہ یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں اور اس طرح کا ان کے اندر ارتباط اور اتصال ہے کہ درمیان میں فصل کے لیے بسم اللہ بھی موجود نہیں ہے. یعنی یہ دونوں صورتیں مل کر ایک صورت بنتی ہیں اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جو مضمون سورہ انفال میں شروع ہوا ہے وہ بڑھتے بڑھتے سورہ توبہ کے اندر پھر نقطہ کمال تک پہنچ جاتا ہے. کیسے سورہ انفال شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اور اسی طرح پھر اس کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا الَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اور پھر یہی اہل ایمان کا تذکرہ جو ہے اسی اگلی صورت کے اندر سورہ توبہ کے اندر، سورہ برات کے اندر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان قل ان کان آباؤکم وابناؤکم. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کے ساتھ پھر انسان کے اندر ایسی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوبوں کی محبت. اور پھر یہ محبت کا لازمہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کا محبوب بھی محبوب ہے اور جو اس کا دشمن اور اس کا مخالف ہے اس کے ساتھ دشمنی اور مخالفت بھی ہوتی ہے. تو الحب فی اللہ والحب للہ یہ چیز بھی پھر اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو ایمان کا معیار ہے، ایمان کی کسوٹی ہے اور ایمان کی جس کو کہتے ہیں نا محک، کسوٹی عربی میں اس کو محک کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ رگڑ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سونا خالص ہے یہ کھوٹا ہے. ہم اس کو کسوٹی کہتے ہیں اور عربی والے اس کو محک کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پہچانا جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے اندر کھوٹ کتنا ہے اور اس یہ اصلی سونا ہے یا یہ نقلی سونا ہے. تو محک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ. تو یہ اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے. اور پھر اس کی ضد مشرکین، منافقین اور ایمان کی جو حقیقت ہے وہ تو تصدیق اور یقین ہے اور اذعان اور تسلیم ہے، یہی اصل ایمان ہے. اور جو اس کا کیا کہنا چاہیے، جو اس کی دیمک ہے، جو اس ایمان کو کمزور کرتی ہے اور آہستہ 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 اس ایمان کو بالکل بے اثر کر دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کتابوں کو جب دیمک لگتی ہے تو اوپر سے لگتا ہے کہ چیز ٹھیک ہے لیکن اس کو اندر سے کھول کے دیکھیں تو ختم ہو چکی ہوتی ہے. لکڑی بھی
اس کا باہر والا خول جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور اندر سے ساری کتاب کو ساری لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ تو یہ نفاق جو ہے نا، یہ ایمان کی دیمک ہے، یہ گن ہے ایمان کا جو ایمان کو چاٹ جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو ایمان کی ضد جو ہے نفاق، اس کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا جو ایمان کی ضد ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، ان کا ذکر فرمایا۔ اور پھر آخر میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اور اسی طرح التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ یہ اہل ایمان کی صفات اللہ رب العزت نے صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ تو یہ صورتیں جو ہیں نا دونوں، یہ اہل ایمان کا تذکرہ ان میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی ایمان والوں کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں، تو ان میں ذکر فرمایا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ تو یہاں آ کے نا وہ ٹھہرے، وہ کہنے لگے یہ جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں ان میں بھی میں نہیں ہوں، میں تو کمزور ہوں، اور یہ جو مخالفین ہیں، منافقین ہیں، یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے مجھے نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ ہاں یہاں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ تو قرآن مجید جو ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اور تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو کہ میں کہاں ہوں۔ اور انسان کو اپنے آپ کو دیکھ کر اگر اچھوں میں ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اللہ سے استقامت اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، آگے بڑھنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائے، بلکہ مسلسل تقدم اور ترقی اور سبقت کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو قرآن مجید ذکر ہے، شرف بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، اور قرآن مجید کے اندر انسانوں کا تذکرہ بھی ہے، اور انسان اس کو دیکھ کر اپنا جائزہ بھی لے سکتا ہے، اور انسان کو ایسے ہی قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اقوام کا، یہودیوں کا بھی ذکر کیا ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر کیا ہے، منافقین کا ذکر کیا ہے، مشرکین کا ذکر کیا ہے، اور جو بھی گمراہ اقوام ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جب انسان پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے، کوئی ان کا کردار ذکر ہوا، اور اس کردار کے نتیجے میں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی یا اللہ نے ان کی سزا کا ذکر کیا، یہ بھی انسان سمجھتا ہے کہ انہی کے لیے ہے، یہ انہی کے لیے ہے، اور وہ اس کو ان کے ساتھ جوڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ یہود کے لیے ہے، یہ نصارہ کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے، یہ منافقین کے لیے ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے لیے بھی ہے، میں تو کہیں ان جیسا نہیں ہوں، میرے اندر تو وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ یہ چیز انسان جو ہے نا اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے الفوز الکبیر آپ نے پڑھی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا مصداق دیکھنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہودیوں کا مصداق آپ کو وہ علماء اور فقہاء ملیں گے جنہوں نے دین کو اپنی احوا اور آراء کے تابع کیا ہوا ہے، اور وہ نصوص کی تعظیم ان کے اندر نہیں ہے، اور ایسے جیسے وکیل نہیں ہوتے جن کو صرف اپنے پیسوں کے ساتھ غرض ہوتی ہے، اور انہیں اور کسی چیز سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، بس انہیں اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں، اور وہ اس قانون کو توڑتے مروڑتے رہتے ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں کر کے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح دین کو بھی کئی لوگوں نے اس طرح کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ان کے اب مقاصد اپنے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دین بنا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فقہا اور یہ علماء جو اپنی آراء اور احوا کو دین بنا کر اس کے اوپر دین کا ملمہ کر کے اس کو لوگوں کے اندر پیش کرتے ہیں، یہ آپ کو ہر زمانے کے اندر نظر آئیں گے۔ اور اگر یہ جو رہبان ہیں نصارہ کے، جنہوں نے ایسی رہبانیت اختیار کی جو اللہ رب العزت نے لکھی نہیں تھی ان کے اوپر، لیکن پھر اس کے تقاضے بھی نہیں پورے کر سکے، اور اس رہبانیت کے لبادے میں ان کے اندر بہت زیادہ گمراہیاں آ گئیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، اعتقادی اعتبار سے بھی، اور دین کو بھی ان کا نقصان پہنچا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مصداق اگر دیکھنا ہو تو صوفیوں کو دیکھ لو، یہ ہمارے جاہل صوفی ہیں جنہوں نے اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ اختیار کیے کہ دین کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ حلول اور اتحاد، نعوذ باللہ، کہ خود خدا بن بیٹھے اور خدا کو اپنے اندر اتار لیا اور خدا کا مظہر بن گئے اور دین کو بالکل چھوڑ دیا اور دین کی پابندیوں کو ختم کر دیا کہ ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور جو مالدار اور اصحاب اقتدار ہیں، ان میں آپ کو یہ منافقین کی صفات نظر آئیں گی۔ منافقین کی صفات آپ کو کن میں نظر آئیں گی؟ دولت مندوں کے اندر، ذمہ داروں کے اندر اور اہل اقتدار کے اندر۔ جو وہ منافقین کا کردار ہے آپ کو سارا یہاں نظر آئے گا، یہاں نظر آئے گا۔ تو یہ انسان جو ہے وہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھے تو یہ اصل قرآن مجید کی تذکیر ہے، یاد دہانی ہے کہ انسان دیکھے کہ میں کس گروہ کے اندر ہوں، میں کس گروہ کے اندر ہوں۔ تو انسان اگر نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، بری صفات موجود ہیں تو انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اگر اس کے اندر اچھی صفات ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور اچھی صفات اگر دیکھتا ہے تو انسان کے اندر شوق اور رغبت ہونی چاہیے کہ میں ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ نیکوں کا تذکرہ پڑھے تو انسان کے دل میں محبت ہو کہ میں بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں اور ان جیسا بننے کی کوشش کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے اور آپ کی اتباع مطلوب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات عالی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیازی طور پر خصوصیات عطا فرمائی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے وافر حصہ ملا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اگر اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا تو انہیں تو طور پہ ملا تھا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلا کے یہ شرف عطا فرمایا۔ اور اسی طرح دوسرے انبیاء کی جو خصوصیات ہیں، داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عبادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عبادت کے اندر اپنے آپ کو سرگرم رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، دیر تک کھڑے رہتے تھے، سجدے میں رہتے تھے، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ہمیں اللہ اکبر پریشانی ہوتی تھی کہ اللہ خیر کرے سجدے میں قضا تو نہیں ہوگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، پڑے ہوئے ہیں سجدے میں، بھول ہی جاتا ہے جیسے آدمی، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ اور ذکر، اللہ اکبر، نبی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح اللہ رب العزت کی حمد کی ہے کہ آپ کا نام ہی احمد ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی نعمت حاصل ہوئی ہے تو الحمدللہ، پانی پیا، کھانا کھایا، لباس پہنا، سونے کے لیے جگہ ملی، نئی زندگی ملی، جو بھی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ کی تسبیح، اسی طرح توبہ اور استغفار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بھی وصف تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، انی لا استغفر اللہ انہ لیغان علی قلبی و انی لا استغفر اللہ 70 مرہ۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، اور ان کی اتباع ہم سے مطلوب ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسول اور
اقتداء اور اتصاء بالرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا، آپ کی پیروی کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء اور آپ کی ہدایت سے اہتداء اور آپ کے اسوے سے اتصاء، یہ اعلیٰ درجے میں جس طبقے نے کیا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا ہے۔ تو ہمیں ان کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس نسبت کو مستحکم کرنا ہے، اطاعت کی، اتباع کی، اقتداء اور اتصاء اور اہتداء کی نسبت کو مستحکم کرنا ہے اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، اور جو اس کے مخالف صفات ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت نے ذکر کہا ہے تو صرف اتنی بات انسان کہہ لے کہ جی قرآن نصیحت ہے، نہیں، ذرا اس میں توسع کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارا جو مطالعہ ہوگا قرآن مجید کا وہ اس طرح کا مطالعہ تو نہیں ہوگا کہ ہم پورا قرآن پڑھ سکیں اور پورے قرآن کے جو معارف ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے تو زندگیاں انسان کی چاہیے، اور آپ کو تو طریقہ اور سلیقہ اور اس کا جو منہج ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے کہ اس منہج کو اپنائیں اور اس طریقے کے مطابق انسان قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے۔ تو کئی صورتیں جو ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کتابوں کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتا ہے، انہوں نے بھی اس طرح جو ہے نا ایک عرصے تک یہ سورت پڑھی۔ تو یہ جو پڑھنا ہے قرآن مجید کا، یہ تو زندگی کا سفر ہے، یہ تو زندگی کا سفر ہے، اور ساری زندگی انسان اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کو جس طرح علوم و معارف سے بہرہ مند فرمایا تھا کہ وہ بحر ذخار تھے علوم و معارف کا، اور جس موضوع پر بھی انہوں نے لکھا اور اس پر انہوں نے کلام کیا تو جو اس کے متخصصین تھے ان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا، لیکن آخر عمر میں ان کو کتابوں سے محروم کر دیا گیا، جیل میں تھے، قلعے میں، اور کتابیں ان سے چھین لی گئی، قلم اور کاغذ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ان کا زیادہ جو ہے نا وہ تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا۔ تو ابن قیم بھی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ وہاں وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اب جو قرآن کی طرف رجوع ہوا ہے اور قرآن سے تعلق قائم ہوا ہے تو پتہ چلا ہے کہ علم تو قرآن کے اندر ہے، علم تو قرآن کے اندر ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ سارے علموں سے بڑھ کر ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کی طرف اگر انسان رجوع ہو تو قرآن جو ہے تبیان لکل شیء، اور قرآن جو ہے علوم الاولین والآخرین، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس قدر گہرائی رکھی ہوئی ہے اور اتنی وسعت رکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی ذہنی صلاحیت والا اور فکری سطح والا انسان جو ہے وہ اس کی طرف آئے تو وہ اپنی ذہنی اور فکری اور عقلی صلاحیت اور اپنی سطح اور اپنے مستویٰ کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر رہنمائی پاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا کمال ہے۔ تو یہ ذکر ہے صرف عامی آدمی کے لیے نہیں، صرف پڑھے لکھے کے لیے نہیں، عالم کے لیے نہیں، اور بہت زیادہ علامہ کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے، اس کے لیے ذکر موجود، اور یہی اس کا ایک امتیازی وصف ہے اور اس کا اعجازی پہلو ہے۔ اور بھی ہیں اعجازی پہلو، بات آئے گی انشاءاللہ اس پر کریں گے۔ تو قرآن مجید ذکر ہے، اور اس میں تذکیر بھی ہے، اور اس میں شرف بھی ہے، اور اس میں یاد دہانی بھی ہے، اور بہت بڑے جو اسباق اور تذکیر کی چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور انسان کے مقام و مرتبہ یاد دلاتا ہے، اور انسان کے سامنے وہ کردار ذکر کرتا ہے جو انسانی معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور بتاتا ہے کہ یہ کردار اپنانے کے نہیں ہیں، یہ حضر کے
کے کردار ہیں کہ ان سے بچو، ان جیسے نہ بننا، اور یہ ہیں جن کے اندر انسان کو مسابقت کرنی چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. یہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کی رغبت رکھنی چاہیے. وہ کردار پیش کیے ہیں اور اس میں انسان کا شرف ہے. جو انسانیت کا شرف ہے وہ قرآن کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے. وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن جو ہے یہ عزت اور شرف ہے. یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. باقی جو چند ایک نام اور ہیں انشاءاللہ ان پر پھر اگلی مجلس میں گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. عبادت الفجود اور سحور